السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کبھی کبھی قرآن کریم کا مطالعہ کرتے ہوئے ہم ایسی چیزوں پر خود اپنے آپ کو لے آتے ہیں کہ پھر کوئی ایک ذہن بنا لیتے ہیں۔ مثال کے طور پہ سورہ البقرہ کی آیہ نمبر 166 کے آخری چند الفاظ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ، اور سب رشتے ناطے کٹ جائیں گے، اور قیامت کا منظر ہے، اور ہم ان دونوں چیزوں کو اپنے ذہن میں خود ہی جوڑ کر یہ کنسنسس، یہ نتیجہ نکال لیتے ہیں کہ قیامت کے دن پھر ہر رشتہ کٹ جائے گا۔ اور انٹرنیٹ کے اوپر پھر ایسی چیزیں بہت سنسنی ہو کے پھیلتی ہیں، اور پھر لوگ یہ بھی نہیں دیکھتے کہ یہ ایک آیہ مبارکہ کہاں ہے، کس سیاق و سباق میں ہے، یہ کوئی آیہ مبارکہ کا ٹکڑا تو نہیں، پوری آیت نہیں ہے، اس سے پہلے کیا بیان ہوا ہے، اس کے بعد کیا بیان ہو رہا ہے۔ ان تمام چیزوں سے بے فکر ہو کر ہم نتیجے اخذ کر لیتے ہیں اور سنسنی پھیلا دیتے ہیں۔ اس لیے بہت ضروری ہوتا ہے کہ جب آپ کے پاس کوئی اس طرح کی پوسٹ شائع کریں تو آپ کے پاس بھی تو قرآن کریم موجود ہے، اسے کھولیں، اس آیہ مبارکہ کو دیکھیں، اس کا سیاق و سباق کیا ہے۔ نہیں بات سمجھ میں آتی تو پوچھیں کہ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ، ان لوگوں سے پوچھیں جنہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے علم دیا ہے، ان کنتم لا تعلمون، اگر آپ علم نہیں رکھتے۔ اچھا، اب آ جائیں اس آیہ مبارکہ کی طرف، آیہ نمبر 166 سورہ البقرہ کی، اس کو پہلے سے دیکھنا شروع کریں۔ اِذْ تَبَرَّأَ الَّذِينَ اتُّبِعُوا مِنَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا، جب پیشوا اپنی پیروی کرنے والوں سے بیزار ہوں گے۔ اب بعض لوگ اس آیہ مبارکہ کے اس حصے کو اٹھاتے ہیں اور اس کو چسپاں کرنا شروع کر دیتے ہیں، کوئی حنفیوں پہ لگا دیتا ہے، کوئی کسی اور جگہ لگا دیتا ہے۔ انفارچونیٹلی کہ ہم نے قرآن کریم کو اس طرح استعمال کرنا شروع کر دیا ہے کہ گویا یہ ہمارے مفاد میں جہاں جو چیز فٹ ہو جائے۔ بات قیامت کی ہو رہی ہے، اور بات ہو رہی ہے ان لوگوں کے بارے میں جو اس دنیا میں صحیح راستے پر نہیں تھے، جو کافر تھے، جو مشرک تھے، جو منافق تھے، اور ان کی پیروی کرنے والے لوگ۔ اس دن ایسا معاملہ ہوگا کہ جو ان کے یہاں پہ بڑے بنے ہوئے تھے وہ بھی ان سے بیزاری کا اظہار کریں گے، بھاگیں گے کہ یہ ہمارے کھاتے میں اور گناہ نہ ڈلوا دے۔ ہم نے کافروں، مشرکوں اور منافقوں کی آیتیں اٹھا کے مسلمانوں پہ لگانا شروع کر دی ہیں۔ کتنی ناانصافی کی بات ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کیونکہ میں نے اپنی بات کو صحیح ثابت کرنا ہے، خود کو زیادہ اچھا مسلمان بتانا ہے، تو دوسرے کے کھاتے میں وہ بھی کہہ دو جو ان کے بارے میں نازل بھی نہیں ہوا۔ یا تو آپ ان لوگوں کو مسلمان ہی نہیں سمجھتے تو اور بات ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بہرحال اللہ ہدایت دے۔ اب ہر چیز کا سیاق و سباق ہے۔ آگے اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے وَرَأَوُا الْعَذَابَ، اور عذاب دیکھیں گے۔ تو جہنم کے عذاب کے مستحق کون ٹھہرے، اور ہم اپنے دماغ میں کن کو بنا لیتے ہیں، اور نتیجتاً پھر ہمارے ہاں فرقہ واریتیں ہوتی ہیں، ہمارے ہاں ایک دوسرے پہ آوازیں کسی جاتی ہیں، جملے کسے جاتے ہیں، معاذ اللہ قرآن کریم کو اس کے سیاق و سباق سے ہٹا کے پیش کیا جاتا ہے، اور کافروں پر نازل ہوئی آیتوں کو مسلمانوں پر لگایا جاتا ہے، اور لوگوں کو پھر ڈرایا جاتا ہے میں قرآن پیش کرتا ہوں اور تم آگے سے حجت لاتے ہو۔ تو قرآن بھی تو صحیح پیش کرو نا میرا بھائی، قرآن بھی تو وہ پیش کرو جو قرآن جس سیاق و سباق میں آیا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے، اس آیہ مبارکہ سے پچھلی آیت کو دیکھو، آیہ 165 میں فرماتا ہے وَمِنَ النَّاسِ، اور لوگوں میں سے وہ لوگ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ، لوگوں میں سے وہ لوگ جنہوں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سوا اور معبود بنا لیے ہیں، اور وہ انہیں اللہ کی طرح محبوب رکھتے ہیں۔ تو اب مجھے بتاؤ یہ کن کی بات ہو رہی ہے؟ کافروں کی اور مشرکوں کی بات ہو رہی ہے نہ کہ مسلمانوں کی بات ہو رہی ہے۔ اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسی آیہ مبارکہ میں ایمان والوں کا بھی حال بتاتا ہے والذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں، اشد حبا للہ، ان کا حال یہ ہے کہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے شدید والہانہ محبت کرتے ہیں، انہیں اپنے رب سے عشق ہے، دیوانے ہیں اس کی محبت میں۔ وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ، اور اگر ظالم دیکھتے جب وہ عذاب کو آنکھوں سے دیکھیں گے، کیونکہ تمام قوت اللہ کی ہے اور اللہ سخت عذاب دینے والا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں دو کیفیتوں کو بیان فرمایا ہے کہ ایک کافروں کی کیفیت ہے، ایمان والوں کی کیفیت ہے، اور جب کافر عذاب دیکھیں گے تو پھر انہیں خبر ہوگی کہ ہم کیا کرتے رہے، اور پھر وہ یہ جان لیں گے کہ جب ان سے کہا جاتا تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ
قوت والا ہے اور شدید عذاب دے گا، تو وہ مانتے نہیں تھے، لیکن اب دیکھ لیا، اب مانتے ہیں، اب فائدہ کوئی نہیں۔ پھر اگلی آیت میں اللہ فرماتا ہے اذ تبرأ الذین اتبعوا من الذین اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الاسباب، کہ اب جب ان کے جو بڑے بڑے تھے کافروں کے، مشرکوں کے، اب عذاب دیکھنے کے بعد اب وہ اپنے فالوورز سے، اپنے پیروکاروں سے وہ بیزاری کا اظہار کریں گے اور وہ عذاب دیکھیں گے، اور سب رشتے ناطے کٹ جائیں گے۔ کن کے کٹ جائیں گے؟ کافروں کے کٹ جائیں گے، مشرکوں کے کٹ جائیں گے، منافقوں کے کٹ جائیں گے، دہریوں کے کٹ جائیں گے۔ یہ تو مسلمانوں کی بات ہی نہیں ہو رہی ہے، رشتے سب کٹ جائیں گے ان کے، اور آپ نے لا کے مسلمانوں پہ آیت فٹ کر دی کہ مسلمانوں کے سارے رشتے کٹ جائیں گے، اب تم بے یار و مددگار ہو گئے اور تم یوں پھر رہے ہو گئے اور فلانا۔ تو میرا بھائی پھر شفاعت کس کے لیے ہے؟ من ذا الذی یشفع عندہ، تو پڑھتے ہو الا باذنہ ہی کیوں نہیں پڑھتے ہو؟ اللہ اذن دے گا، تو اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہ پہلی شخصیت ہیں جو شفاعت فرمائیں گے، پہلی ہیں، اونلی نہیں ہیں، پہلی ہیں۔ آپ کے بعد آپ سے شفاعت کا باب کھولا جائے گا، پھر مزید لوگ بھی شفاعت کریں گے۔ ہم نے ساری چیز کو اتنا ڈرا کے اور لوگوں کو عجیب کیفیت میں ڈال کے رکھ دیا ہے کہ بس کچھ ہے ہی نہیں نا، بس جو کچھ ہے وہ یہاں ہے، اس کے بعد تم بے یار و مددگار ہو۔ اور ہم بعض آیات کو اور بعض احادیث کو اس انداز میں پیش کرتے ہیں، وہ احادیث مبارکہ جو قیامت کے ان مناظر کو پیش کر رہی ہیں جو پہلے کے ہیں، انہیں ہم یوں بیان کرتے ہیں کہ گویا ساری قیامت کے عرصے میں یہی مناظر رہیں گے، میدان حشر میں سب اسی کیفیت میں ہوں گے اور اسی کیفیت میں رہیں گے، یہ نفسی کی کیفیت ہوگی۔ وہ ایک وقت ہے، ایک ٹائم فریم ہے، اس کے بعد وہ کیفیت ختم ہو جائے گی، کہ اللہ خود قرآن میں فرماتا ہے کہ لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، تو وہ پھر خوف اور حزن سے باہر آ جائیں گے، یہ نہیں کہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ اس لیے یاد رکھو کہ یہاں پر قیامت کے دن کافروں کے وہ تمام تعلقات جو دنیا میں ان کے درمیان تھے، خواہ وہ دوستیاں تھیں یا رشتہ داریاں تھیں یا باہمی موافقت کے کوئی عہد و پیمان تھے، یہ سب ختم ہو جائیں گے۔ یہ ساری گٹھ بندیاں، یہ سارے بڑے بڑے ملکوں کے آپس کے اندر جو معاہدے ہوئے ہیں، یہ سارا کچھ جو ایک دوسرے کی بیکنگ کرتے ہیں اور بڑے اتراتے پھرتے ہیں، یہ سارا کچھ ختم ہو جائے گا اس دن، اور ہر کوئی اپنے اعمال کا جواب دے ہوگا۔ کوئی کسی کا مددگار نہیں بن سکے گا، کیونکہ کوئی اس سچویشن میں کسی کی کیوں مددگار بن کے اپنے سر اور مصیبت مولے گا۔ تو یاد رکھو کہ قیامت کے دن کفار کے رشتے ٹوٹ جائیں گے، لیکن اولیاء کے، متقین کے، صالحین کے، ان کے ساتھ رشتے قائم رہیں گے، باقی رہیں گے۔ قرآن کریم میں سورہ الزخرف کی آیہ 67 میں اللہ سبحانہ وتعالی فرماتا ہے الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو، کہ ہاں قیامت کے دن گہرے دوست ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے، لیکن آخری جو جملہ، اس جملے کے آخری دو الفاظ بھی پڑھو، الا المتقین، لیکن پرہیزگار ایک دوسرے کے دشمن نہیں بنیں گے، وہاں تعلق جڑا رہے گا۔ مسئلہ کیا ہوتا ہے، ہم قرآن کی ایک آیت تو پڑھتے ہیں، دوسری آیت کا ہم علم ہی نہیں ہوتا، ہم ایک آیت پڑھ کے اسی کے اوپر ساری عمارت قائم کر لیتے ہیں، نہ سیاق و سباق پتہ ہوتا ہے، نہ کچھ اور خبر ہوتی ہے، بس ایک سنسنی پھیلا دو۔ تو بجائے سنسنی پھیلانے کے اگر ہم علم بانٹیں تو زیادہ بہتر ہوگا، لیکن پر اس میں علم میں محنت کرنی پڑتی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اب دیکھو اگلی آیت بھی پڑھو، آیہ 167، وَقَالَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا لَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً فَنَتَبَرَّأَ مِنْهُمْ كَمَا تَبَرَّؤُوا مِنَّا، تو اب جو پیروکار ہوں گے نا، جب وہ دیکھیں گے کہ ہماری یہ جو کافر اور مشرک اور منافق اور دہریے، یہ جو بڑے بڑے لوگ دنیا میں بنے پھرتے تھے، جن کی بڑی فالوئنگ ہو گئی تھی کیونکہ بڑی لاجیکل چیزیں پیش کرتے تھے، اب ان کے پیروکار کہیں گے کہ اگر ہمیں ایک مرتبہ لوٹ کر واپس جانا مل جائے تو ہم بھی ان پیشواؤں سے بیزاری کا اظہار کریں گے، جیسے کہ یہ ہم سے آج بیزاری کا اظہار کر رہے ہیں۔ كَذَلِكَ يُرِيهِمُ اللَّهُ أَعْمَالَهُمْ حَسَرَاتٍ عَلَيْهِمْ، اللہ اسی طرح ان کے اعمال ان پر حسرت بنا کر دکھائے گا، کیونکہ ایسا ہو نہیں سکتا، نہ وہ لوٹ سکتے ہیں نہ یہ لوٹ سکتے ہیں۔ اب وہ معاملہ ختم ہو گیا، جب تم سے کہا تھا کہ اپنے معاملے سیدھے کر لو تو تب تو تم بڑی باتیں کرتے تھے۔ وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ مِنَ النَّارِ، اور وہ دوزخ سے نکلنے والے نہیں ہیں۔ اگر ایمان والا گناہ گار بھی ہو تو ایسا تو نہیں نا ہمیشہ کے لیے دوزخ میں رہے گا۔ تو معلوم کیا ہوا ان آیات کے سیاق و سباق سے کہ یہ آیات جو ہیں، یہ رشتوں کا کٹنا اور اپنے پیشواؤں سے بیزاری کا اظہار کرنا، اور فالوورز کا اپنے پیشواؤں سے اور پیشواؤں کا اپنے فالوورز سے بیزاری کا اظہار کرنا، یہ سارے معاملات کافروں کے ہیں۔
کافروں کے لیے، مشرکوں کے لیے، دہریوں کے لیے، منافقوں کے لیے اور دیگر اور لوگ جو دائرہ اسلام سے خارج ہیں، ان کے معاملات ہیں، ہم نے مسلمانوں پہ لا کے چسپاں کرنا شروع کر دیے، فٹ کرنا شروع کر دیے۔ اس لیے احتیاط کرو میرے بھائیوں اور میری بہنوں، خدا کے لیے احتیاط کرو، اور اپنے آپ کو بھی بچاؤ اور دوسروں کو بھی بچاؤ، اور اس طرح کی چیزوں میں نہ پڑو کہ ہم آپس میں نفرتوں کے دیگ زیادہ ہم نے چڑھا کے ابال کے رکھے ہوئے ہیں اور کانٹیکٹ سے باہر چیزوں کو پیش کرتے ہیں، اور پھر انفارچونیٹلی ان محفلوں میں بیٹھ کے ہم جب یہ آیات مس کوٹ کر رہے ہوتے ہیں، اس کو کہتے ہیں مس کوٹنگ قرآن کہتا ہوں میں، کہ قرآن کی آیت کو کا غلط سیاق و سباق میں بیان کرنا، تو ہم ساتھ استغفر اللہ اور ایسے الفاظ کا اظہار کر کے پھر مسلمانوں کو دکھا کے، پھر یہ آیات دکھا کے، پھر ایک طریقے سے ہم لوگوں کو گمراہ کر رہے ہوتے ہیں۔ ایک طریقے سے تو یہ گمراہ کرنا ہوا نا کہ آپ نے قرآن کی وہ آیات جو مسلمانوں کے لیے نہیں ہیں ان کو مسلمانوں پہ فٹ کیا، تاکہ آپ کا جو مقصد ہے، آپ کا جو تھاٹ پروسیس ہے، اس کو لائم لائٹ مل جائے، اور آپ نے اپنے فالوورز کو یہ بتایا کہ ہم تو ٹھیک ہیں اور یہ سارے غلط ہیں۔ اللہ حفاظت کرے، آمین، اللہ حفاظت کرے، آمین۔ تو اس لیے احتیاط کریں، دیٹس آل آئی ول سے، احتیاط کریں۔ السلام علیکم۔